بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہمارا موضوع شیر کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نقل کرتے ہیں، امام بغوی نقل کرتے ہیں اور امام بخاری الکبیر میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک سمندر میں کشتی میں سوار تھا کہ کسی حادثہ کی وجہ سے وہ کشتی ٹوٹ گئی، تو میں ایک تختے پر سوار ہو گیا۔ اس تختے نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جہاں پہ شیر کی کچھار تھی، اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس تختہ سے اتر کر جنگل کی طرف گیا تو آگے میں نے شیر کو پایا۔ شیر نے مجھے دیکھا تو شیر میری طرف چنگھاڑنے لگا، تو میں نے شیر سے کہا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیر سے کہا کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے شیر سے کہا کہ میں تاجدار کائنات کا غلام ہوں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تاجدار کائنات کا عاشق ہوں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ شیر سنتا گیا تو شیر نے اپنا سر خم کر لیا، شیر نے اپنے کندھے جھکا دیے اور شیر نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ آگے چلیں۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیر میرے آگے چل پڑا اور شیر میری رہنمائی کرتا رہا، یہاں تک کہ اس شیر نے مجھے راستے تک پہنچا دیا، صحیح ڈائریکشن تک پہنچا دیا۔ تو سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، اور ایک ہے اس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا اجر، کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے غلام ہیں اور غلامی کا اظہار اس شیر کے سامنے کر رہے ہیں۔ رب کائنات اجر یہ دیتا ہے کہ وہ شیر جو حضرت سفینہ کو اپنا لقمہ بنانے والا تھا، ان کو کھانے والا تھا، ان کی جان لینے والا تھا، جب اس شیر کو خبر پہنچی کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہے، تو وہ اپنی گردن خم کرتا ہے، اپنا سر جھکاتا ہے۔ ایک طرف ادھر یہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر بھی ہے، اور دوسری طرف یہ اس شیر کی آقا سے محبت بھی ہے کہ وہ شیر ہو کر، وہ جانور ہو کر بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور آقا کے غلام کے لیے بھی اپنا سر جھکاتا ہے اور رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں بھی اس شیر کی طرح آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، کہ جس کی وجہ سے ہماری قبر بھی روشن ہو جائے اور یوم حشر بھی ہمیں آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب ہو، اور آقا علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں فلاح اور کامرانی نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔